میں طبیبہ ڈاکٹر سلمیٰ آہٹ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتوں کا تحفہ ملا ہے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ ہمارے لیے رمضان بھی ہے، اور اس رمضان کے حوالے سے آہٹ رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صحت کے بارے میں، آپ کی صحت کو لے کر، آپ کی صحت کے بارے میں ان غذاؤں کا آپ کو اکنالج کریں جو آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ رمضان جو ہمیں بینیفٹس دیتا ہے، وہ بینیفٹس کس طرح کے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں اس ماہ رمضان میں، اور اس بینیفٹس کو کون کون سے لوگ اویل کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان کے بینیفٹس کو اویل نہیں کر پاتے۔ رمضان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ اس رمضان کا جو مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم فاسٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے پہلے عشرے میں ہمارے جسم میں سب سے پہلے جو ہے وہ خون کا بلڈ جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے جسم سے چینی کی جو مضر اثرات ہیں وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں ہمارے مسلز جو ہیں گلائکوجن کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گلائکوجن کیا ہے؟ گلائکوجن ایک ایسی انرجی سورس ہے جو ہم غذا لیتے ہیں، تقریباً جس طرح کے کاربوہائیڈریٹڈ کے عمل میں لیور ہمارا وہ گلائکوجن کو اسٹور کرتا ہے اور مسل بھی اسٹورز کرتا ہے، اور یہ اس وقت اس کو ریلیز کرتا ہے جب ہمارے جسم کو انرجی کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو اس پروسیس میں ہمارے رمضان کے پہلے عشرے میں جو یہ پروسیس ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کی چربیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے، چربیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل کا مینس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیلیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ صرف کیلیسٹرول لیول ڈکریز ہوتا ہے، ہماری قوت مدافعت جو ہے، امیون سسٹم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انکریز ہوتی ہے۔ ایون کہ ہمارے جو انٹسٹائنل ایشوز ہیں، ہمارا انٹسٹائن ہے وہ بہت پراپر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پورے سال میں جو ہمارے انہیلدی ڈائٹس ہوتی ہیں جو ہم لے رہے ہوتے ہیں انہیلدی ٹائمز پر، انہیلدی ڈائٹس کو پراپر ٹائم پر، وہ ہماری باڈی میں جو فضلات جمع ہو رہے ہوتے ہیں نظام خراج کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، جو ہمارے باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈپوزٹ مٹیریل جو ہوتے ہیں، وہ فضلات جو ہوتے ہیں، وہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں فاسٹنگ کی ڈیوریشن میں وہ بھی نظام خراج کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یعنی اس رمضان کے وہ بینیفٹس ہیں جو ہمیں اس رمضان کے پہلے عشرے میں ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی کی ایکٹیویٹیز میں یہ پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے عشرے میں ہمارے جو فاسٹنگ کا جو ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور ڈی ٹاکسیفیکیشن کا جو ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارا جسم جو ہوتا ہے ہمارے جسم کے مردہ خلیات کو کھانا شروع کر دیتا ہے ڈیورنگ اے فاسٹنگ، اور ایون کینسر سیلز جو بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ جو کینسر کے مردہ خلیات یا جو کینسر سیلز ہیں ان کو صرف اور صرف کیمیو تھراپی کے ہی ذریعے جو ہے کل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے پروسیس جو ہیں ہمیں ہماری باڈی میں اس رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے رمضان میں رکھے جانے والے روزے اور فاسٹنگ کی ڈیوریشن میں ہمیں یہ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہماری باڈی کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی وجہ سے ایک ہمارا جو ہنگر پروسیجر ہے، ایک جو بھوک ہے، ہمارے جسم اس بھوک کو بھی گریپس کر لیتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے اس بھوک کو برداشت کرنے کا یوز ٹو ہو کر ہمارے جسم کو انرجیٹک کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے کے دوسرے عشرے میں یہ سارا پروسیس جو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کی وجہ سے ہماری باڈی بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہے۔ تھرڈ عشرے کی اگر میں بات کروں کہ رمضان کے مہینے میں جب ہمارا تھرڈ عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک جو ہماری باڈی میں جتنی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو چکی ہوتی ہیں اور فاسٹنگ ڈیورنگ فاسٹنگ جو ہماری باڈی کے اندر چینجنگس آ رہی ہوتی ہیں، چینجنگ پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنلی آرگنس میں، ان میں نظام انہضام ہمارا یعنی ڈائجسٹو سسٹم بہت بحال ہو جاتا ہے تھرڈ عشرے تک۔ یہ ہمارے رمضان کے بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قدرتی طور پہ ہمیں دیا ہے۔ نہ صرف نظام
انہضام ہمارا بہتر ہوتا ہے، بلکہ ہماری برین ایکٹیویٹی 3rd عشرے تک ہماری برین ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہوتی ہے. یعنی ہماری میموری یادداشت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. کوئی توجہ اور جو سوچ اور جو توجہ ہوتی ہے اس کی کنسنٹریشن کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایبلٹی امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایون کہ ہماری اس فاسٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے ان تمام فاسد مادوں اور فضلات کو جب ڈکریز کر رہا ہوتا ہے نظام خراج کے ذریعے، سارے پروسیس کے ذریعے جب یہ چیزیں ہماری باڈی سے ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ سارے آرگنس اپنے پراپر ورک پر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ رمضان کی جو نعمت ہے، اس کی جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، اس کے بینیفٹس وہی تمام لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس رمضان میں نیچر کے مطابق سادی غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ لوگ جو نیچر سے ہٹ کر فاسٹ فوڈ، یعنی رمضان میں بھی دسترخوانوں میں افطار کے ٹائم جو ہے وہ سموسے، پکوڑے اور رول اور اس طرح کی مرغن اشیاء کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور مزید اس کے ساتھ جو ہے کلرفل جو مشروبات ہوتے ہیں، ٹھنڈے یخ مشروبات کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے دسترخوانوں پہ تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک ٹرینڈ ہے کہ جی جب اتنی مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں افطار میں تو اس کے لیے اس کے ہاضمے کے لیے وہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ رمضان کے اس بینیفٹ سے، جو میڈیکلی بینیفٹس ہمیں رمضان دے رہا ہے، اس کو اویل نہیں کر پاتے ہیں. ایون کہ بہت یہ آج کل کا ہمارا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ افطار میں اتنی اس طرح کی مرغن غذا لینے کے بعد جی یہ افطار تراویح کے بعد جو ہے ہوٹلنگ کی جاتی ہے کہ جی پورا دن ہم نے فاسٹنگ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سحری میں بھی ہوٹلنگ کا، یا پھر جیسے بہت مرغن پراٹھوں کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ فیمیل جو گھر سے باہر ہوٹلنگ کے لیے نہیں بھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ گھر پر ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں مرغن پراٹھے یا اس طرح کی مرغن غذاؤں کا، جس کے استعمال سے صرف اور صرف جو ہے آپ بیماری کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. رمضان بینیفٹس جو ہمیں ملنے ہوتے ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ ہمیں رمضان میں کس طرح کی ترتیب سے کن غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے، اسی کے لیے ہم آہٹ رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان غذاؤں کے بارے میں جو ہے پراپر اکنالج کریں جو آپ کی اچھی صحت کے لیے بینیفٹس دیتے ہوں. اب اسی طرح سے بہت سارے ایسے شوگر کے مریض ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رمضان میں ہمیں کون سی ڈائٹ لے کر چلنا ہے جس سے وہ اپنی شوگر کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بہت زیادہ جو ہیں کڈنی فیلئر یا گردوں کے مریض ہیں، جو ان میں رمضان میں ملنے والے اسی بینیفٹس کو نہیں اٹھا پاتے ہیں. کیونکہ ان کی نیچر سے جو ریلیٹڈ ایک ڈائٹ ہونی چاہیے، جو ایک متوازن غذا ہونے چاہیے. ایک وقت جو ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس میں سحری اور افطار یعنی صبح فجر اور شام کے 2 ٹائم کا جو ایک ٹائم مقرر کر دیا جس میں ہمیں اچھی غذا لے کر اپنی صحت کو مزید بحال کرنا چاہیے، وہ ان غیر متوازن غذا کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بیماری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے موضوعات ہیں جو ہم اس اپنے پروگرام میں جو ہے آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ڈائٹ کے حوالے سے ہماری جو ہے ڈائبٹیز کے مریض کیا ڈائٹ لے سکتے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں کولیسٹرول لیول جن کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ ایک پراپر ڈائٹ کیسے مینیج کرنا ہے سحری کے ٹائم پہ، افطار کے ٹائم پہ، جو آپ کو اس رمضان کے بینیفٹس میں بھرپور فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے اور سب سے بڑی چیز جو ایک چیز ہوتی ہے جو ٹھنڈے یخ مشروبات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارا افیکٹ ہمارے کڈنیز پہ پڑ رہا ہوتا ہے. پانی کا استعمال ہے، پانی کو کس طرح سے ہمیں افطار کے ٹائم پہ لینا چاہیے. بہت سادہ پانی کا استعمال کر کے آرام سے پانی کو پینے سے جو فائدے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے. پانی زیادہ پینے سے کیا نقصانات ہیں، پانی کم پینے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، ان سارے بینیفٹس کو آپ کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمیں میسیجز کیجیے، ہمیں کمنٹس کیجیے کہ اور کن ٹاپکس پہ ہمیں آپ کو جو ہے ڈسکس کرنا ہے، کس چیز کی نالج کرنی ہے،
اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں غذا کے ساتھ ساتھ اور کس طرح کی اپنی لائف ماڈیفیکیشن کو چینج کرنا ہے جس میں ہم رمضان کے بینیفٹس کو بھرپور طریقے سے جو ہے اویل کر سکیں. جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.